دوستوں آج ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسری جمعرات کا دن ہے اور یہ وظیفہ 13 تاریخ دوسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 14 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو یہ عمل جس کے معنی ہیں یا فتاح، دیکھیں یا فتاح رب کا نام ہے اور اس کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، رب نے اس کی قسم کھا کے کہا کہ میرا جو بندہ بھی مجھ سے مدد چاہتا ہے اور وہ میرے اس نام سے مجھے پکارے تو میں اس کی تمام پریشانیاں دور بھی کروں گا اور اس کی مدد بھی فرما دوں گا۔ یہ عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھا جائے گا اور اللہ والو ساتھ میں سورۃ الاخلاص جو کہ قرآن پاک کی وہ عظیم و شان سورت ہے جس کو اگر ایک بار تلاوت کی جائے تو 10 سپاروں کا ثواب اور اگر 3 بار تلاوت کی جائے تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل جمعرات کے دن پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت اور قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہیں تو اللہ والو ایک قرآن پڑھنے مطلب کہ 3 بار پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یا فتاح جس کے معنی ہیں ایک کھولنے والے، اللہ والو آپ لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یعنی کسی مسئلے میں بھی گھرے ہوئے ہیں، تمام مسئلوں کا حل اللہ رب العالمین نے ان مبارک تسبیحات اور کلمات میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عمل ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 14 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں دن بہت خاص ہیں، دونوں دن فضیلت والے ہیں، دونوں دن برکت والے ہیں، دونوں دن رحمت والے ہیں۔ آج اللہ پاک سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو پھر ہمیں چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ عمل ربیع الاول کی 13 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 14 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جمعرات کو پڑھ لیں یا جمعے کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب وقت ملے گا آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا، کیونکہ رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت، اور کامیابیاں مانگیں گے تو کامیابیاں، یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اور اگر زیادہ پریشان ہے تو دونوں دن اس عمل کو پڑھ لیں، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ دوسری جمعرات کا دن مجرب دن ہے، اس دن اللہ والو یہ 4 آیتوں والی سورت پڑھ لو، جس کی ہر جو ہے وہ آیت کے آخر میں دال آتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سورت ہے، رب کا تعارف ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سورت ہے۔ تو یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ آ جائے یا 14 تاریخ آ جائے، یعنی دوسری جمعرات کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ والوں نہایت عظیم و شان عمل ہے اور بہت مقدس گھڑیاں ہیں۔ یہ جو گھڑیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ربیع الاول کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ دوسری جمعرات اور جمعے کا دن، یہ دونوں دن مجرب دن ہیں۔ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے معاملات میں بہتری کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے ادائیگی چاہتے ہیں تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے بھی یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر، اس وظیفے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو دوستوں لازمی یہ عمل پڑھیں، کیونکہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی، آپ کی تنگ دستیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے معاملات میں بھی بہتریاں آ جائیں گی۔ تو اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ والوں جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی آمین بھی اللہ پاک کو پسند آ گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ایک محبت والا ذریعہ بھی ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ساتھ مل کے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رب کی بارگاہ میں
इल्तिजा करें तो रब को ये अदा भी पसंद आती है। तो अल्लाह वालों आए एक बार सवाब की नियत से आमीन भी आप लोगों ने ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रबीउल अव्वल की 13 और 14 तारीख का वास्ता, हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां लाचारियां नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, तो अल्लाह वालों हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के लिए आसानी हो जाएगी, हम सब के लिए रब की रहमतें जाहिर हो जाएंगी। तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने दुआओं में शिरकत करनी है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर कोई मसला है तो वो भी बयान कर सकते हैं, इंशाअल्लाह दुआओं में शामिल किया जाएगा, रूहानी इलाज भी किया जाएगा। अल्लाह वालों माह रबीउल अव्वल की 13 और 14 तारीख को यानी दूसरी जुमेरात और जुमअतुल मुबारक के दिन जो अमल पढ़ना है उसकी तरतीब को समाअत कर ले। जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। दोनों दिन 13 तारीख को भी पढ़ सकते हैं और 14 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। बस आप लोगों ने बावजू होना है। कोशिश करें एक मुट्ठी चावल के दाने आप लोगों को कहीं से मिल जाए, या फिर बाजरा मिल जाए, या फिर चीनी। बस देखें परिंदों को डालना है ताकि सदका आप लोगों का हो जाए। कुछ नहीं तो 150 रुपए का कहीं जो है करीब में कोई दुकान है तो वहां से जो है कलेजी वगैरह ले लें,
تو اس پر بھی یہ عمل ہو جائے گا، ورنہ کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تب بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی لازمی رکھنا ہے، کیونکہ پانی کے گلاس پہ ہم دم کر کے اس پانی کو پئیں گے تاکہ اس عمل کی روحانیت پانی کے اندر چلی جائے اور پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں وہ تمام روحانیت اتر جائے۔ تو اللہ والوں، باوضو اگر مصلی میں بیٹھ کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو کہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، جشن والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے جو کہ نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں بھی درود ابراہیمی ہی ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، ہر بندوں کے مسائل الگ الگ ہیں، سب لوگوں کی تکلیفیں الگ الگ ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، فلاں لڑکی میرے نکاح میں آ جائے، یا پھر کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ فلاں لڑکے سے میری شادی ہو جائے، وہ میری جو ہے وہ نکاح میں آ جائے تاکہ میری زندگی اچھی گزرے، با اخلاق انسان کے ساتھ گزرے۔ تو اللہ والوں، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل کو آج ربیع الاول کی چاہے تو 13 تاریخ کو پڑھ لیں اور چاہے تو 14 تاریخ کو پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ، اور صدقے کے لیے بھی کچھ ضرور رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائیں، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے۔
آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے. اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح، جس کے قسم اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی ہے. یا فتاح یہ اللہ پاک کا مبارک بابرکت نام ہے، رحمت والا نام ہے، شان والا نام ہے. آپ لوگ آخر میں یا فتاح کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے. یہ عمل ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 14 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. پڑھنا کس طریقے سے ملاحظہ کیجئے گا. یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 150 مرتبہ 150 ٹائمز 150 مرتبہ آپ لوگوں نے یا فتاح کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں. چاول چینی باجرہ جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اب دعا آپ لوگوں نے ایک بڑے اچھے اور جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جاتی ہے، ہماری تکلیف اور دکھوں کو دور کر دیتی ہے. پہلے تو پانی کے گلاس کو پی لیں جس پہ دم کرا ہے. صدقہ بعد میں کیجئے گا، پہلے دعا مانگ لیں اس کے بعد صدقہ کر دیجئے گا. پرندوں کو ڈال دیجئے گا، صدقہ ہو جائے گا. ورنہ کچھ رقم اگر رکھیے تو وہ بھی آپ غریبوں کو دے کے صدقہ آپ کا ایسا بھی ہو جائے گا. دعا کھل کے مانگیں. یہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ بڑی مجرب تاریخیں ہیں، بہت ہی خاص دن ہیں. دوسری جمعرات کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ پریشان ہے دونوں دن پڑھ لیں، بہت زیادہ پریشان ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.